بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، آپ اندازہ کریں ہر میدان میں سب سے پہلی صف میں لڑنے والا بندہ اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی آواز میں آواز ملانے والا، جو پہلے مومن ہیں انہی کو کافر کہہ دیا گیا۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں جو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ کفر سے بھاگ کر اسلام میں داخل ہوئے، کافر نہیں۔ فرمایا منافق ہے؟ فرمایا ایسا بھی نہیں۔ فرمایا یہ ایک فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم نے اپنے مخالف لشکر کے ساتھ جس وقت معاملہ طے کرنا تھا تو درمیان میں ایک ثالث مقرر کیے۔ اب ان لوگوں نے قرآن کی ایک آیت ہے ان الحکم الا للہ کہ ثالثی کا حق صرف اللہ کو ہے، مخلوق کے درمیان فیصلہ وہ کر سکتا ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس آیت کا منکر ہوں اس لیے مجھے کافر کہتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ کافر ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت کو دلیل کیوں بناتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی آیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ متعول ہیں، یہ اس کا مطلب اور سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ آیت سچی ہے، یہ جو مطلب لے رہے ہیں غلط لے رہے ہیں۔ آپ نے ان کو کافر نہیں کہا، آپ نے خوارج کو جنہوں نے آپ کو کافر کہا، آپ نے ان کو وہ سہولتیں دی جو مسلمانوں کو دی جاتی ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ آپ نے ان کو وہ سہولتیں، یہ ہمارے علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی، یعنی یہ اتنی نازک سی بات ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا اور فلاں بندہ منافق ہو گیا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے، جو وعدے کی خلاف ورزی کرے وہ منافق ہے، جو امانت میں خیانت کرے؟ اس کا علماء کلام نے مطلب یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے، آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، اور پھر آپ اپنے صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ ان کی نشانیاں ہیں، اگر یہ علامتیں ہوں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے جو مخلص مومنین اور صحابہ تھے وہ جھوٹ سے بھی بچتے تھے، امانت میں خیانت سے بھی بچتے تھے اور وعدہ خلافی سے بھی بچتے تھے، اس لیے کہ وہ ہر وقت حضور کی صحبت ان کو میسر تھی۔ آج ایک اچھے بندے بزرگ کے پاس کوئی بندہ بیٹھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو حضور کی محفل میں بیٹھنے کے باوجود جو لوگ یہ کام کرتے تھے صحابہ کو فرمایا کہ یہ منافق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اندر سے میرا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے لیے بات تھی، یہ نہیں ہے کہ آج کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو آپ اس کو منافق کہتے ہیں، کوئی مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کرے، گنہگار ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کر دے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جھوٹ بول جائے گنہگار ہے لیکن کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، اسی طرح عبادت میں اس سے خیانت ہو جائے تو آپ اس کو اپنی طرف سے منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یعنی یہ ہمارے علماء کلام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی بندہ کسی کے بارے میں ایسا فتویٰ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ پر وحی آتی تھی، اللہ ان کو آگاہ فرماتا تھا۔ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور اندر سے اس نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا ہوا، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے دل پر آگاہ ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ۔ مسلم بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میدان جنگ میں ہے اور سامنے بتایا، اور اس نے جب دیکھا کہ تلوار آ گئی ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی نے تلوار اس پر چلا دی۔ بخاری مسلم میں کئی اسناد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، سیاست کا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل سامنے کی بات ہے، وہ جنگ میں سامنے لڑ رہا تھا اور جب تلوار کے نیچے آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ،
تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے زبان سے اللہ کے رسول کا نام لے لیا تھا، اس کے نجات کے لیے، بخشش کے لیے، معافی کے لیے کافی تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟